تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں۔ WB by ہیمانی، ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر۔ اگر تم اس کے ساتھ خوش ہو تو خوش رہو، ہمیں بھی مل جائے گا کوئی ٹوٹ کے چاہنے والا، ہمیں بھی مل جائے گا کوئی ٹوٹ کے چاہنے والا۔ اب پورا کا پورا شہر بے وفا تو نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوذر محمد۔ PWA ڈیجیٹل کی جانب سے ہم ایک دفعہ اور آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ریئل ٹاکس ود ابوذر، جو کہ اسپانسرڈ ہے WB by ہیمانی کی جانب سے۔ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شہرت حاصل کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی ٹک ٹاک سے کیا، ایک پسماندہ علاقے سے ملک کے ایوانوں تک کا سفر کیا اور کم وقت میں شہرت حاصل کی۔ ان ینگسٹرز میں سے آج ہم نے مدعو کیا ہے بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی زیادہ فیمس ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ اپنے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہے حریم شاہ۔ السلام علیکم حریم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسی ہیں آپ؟ کیسی طبیعت جا رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کے لیے۔ حریم، کافی لوگ جو ہے آپ کو فالو کرتے ہیں، کافی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے شہرت حاصل کی اور کس طرح سے لوگوں کا پیار آپ کو ملا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا بچپن، آپ کی ابتدائی تعلیم اور یہ بھی بتائیے کہ ٹک ٹاک پر آنے کا خیال کیسے آیا؟ اوکے، بہت دفعہ یہ باتیں میں بہت چینل پہ ڈسکس کر چکی ہوں، تو آپ کے چینل پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ماسٹر کی ہے اور MPhil کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، بٹ میں نے اپنا سیمسٹر فریز کروایا ہوا ہے۔ ابھی اسٹڈی انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی اگین۔ اور بچپن میرا کیسا گزرا؟ بہت ہی شرارتی اور اس کے علاوہ میری ٹک ٹاک پہ آنے کا اشتیاق کیسی ہوا؟ بس ایسے ہی، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ایپ کا استعمال کیا اور اس پہ اتنی پاپولیرٹی ملی۔ تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کم وقت میں اتنے لوگ آپ کو پسند کرنے لگ جائیں گے، اتنے لوگ آپ کو جو ہے فالو کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب یہ فیم ملا، پاپولیرٹی ملی، تو پھر اب اچھا لگتا ہے اپنے فین کے لیے کچھ کرنا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، مزید اچھی اچھی ویڈیو بنانا۔ اب مطلب کہ بامقصد کام کریں۔ جب انسان اسٹرانگ ہوتا ہے یا فین فالوئنگ بڑھتی ہے تو پھر انسان کے میرے خیال میں جذبہ بڑھتا ہے۔ تو اب میرے اندر وہ جذبہ ہے کہ میں اپنے فین کے لیے کچھ کروں، کچھ میں ایک ایسی کریٹر بنوں جو کہ ایسی چیزیں لے کے آؤں کہ جو کہ مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ جی حریم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے پاکستان میں ایک بہت ہی تہلکہ مچا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا آپ سے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج ہم بات جس ٹاپک پہ کر رہے ہیں وہ ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ ہے زیادہ تر۔ آپ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن ٹک ٹاک سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ سے ایک سوال ہے، میرا بڑا معصومانہ سے سوال ہے کہ آپ ٹک ٹاک پر ملک میں لگائی گئی پابندی کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں ان کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا۔ میں بالکل ایک مختصر سی بات کروں گی اور ایک کارآمد بات کروں گی کہ دیکھیں، پابندی حل نہیں ہوتا۔ کوئی چیز معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے، خرابی پیدا کر رہی ہے، یا اس چیز کو میرے خیال میں اس کا کوئی سلوشن نکالے، نہ کہ شارٹ وے اختیار کرے۔ اور کسی بھی چیز کا شارٹ وے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو لگے کہ وہ بگاڑ پیدا کر رہی ہے تو اس چیز کو مطلب اصلاح کی طرف لے کر آئیں اور اس میں اصلاح کا پہلو تلاش کریں۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی ایپ ہے اس پہ پابندی حل نہیں ہوتا کہ آپ اس ایپ کو مطلب بند کر دو۔ تو جب ٹک ٹاک میں یہ ایپ بند ہوا تھا تو میں نے ٹک ٹاک کے لیے آواز اٹھائی تھی اور میں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کیا، اور بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ غیر اخلاقی مواد کو ختم کریں، آپ بے حیائی جو لوگ کر رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کو پنش کریں، نہ کہ جو لوگ ساتھ میں ٹیلنٹڈ ہیں یا مطلب لوگوں کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کو ذہنی طور پہ یا معاشی طور پہ مفلوج کریں۔ تو الحمدللہ پابندی ہٹ کے یہ ٹک ٹاک پہ پاکستان میں ان بین ہو چکا ہے۔ اور ابھی کچھ میں نے کہا دیکھیں، ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، رولز ریگولیشن ہونے چاہیے، تاکہ کوئی بھی اگر ایک شخص یا ایک فرد ایسا
کام کرتے ہیں یا ایسی مطلب کرمنل ایکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز معاشرے کے لیے جو بگاڑ کا سبب پیدا ہو، تو ان کو اگر آپ عبرت کا نشان بناؤ تو میرے خیال میں ان کے نقش قدم پہ کوئی چلنے کی جسارت نہیں رکھے گا. بالکل حریم، ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے بتایا، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے اصولاً طور پر اگر دیکھا جائے. لیکن حریم، میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک کئی لوگوں کے لیے مفید ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ٹک ٹاک کس طرح سے مفید ہے اور کس طرح سے ہمیں ٹک ٹاک سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بالکل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی. اب ایک چیز آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس چیز کو یوز کیسے کرتے ہو، اس کا یوٹیلائز کیسے کرتے ہو، اس چیز کو استعمال کیسے کرتے ہو. اگر آپ خود ایجوکیٹڈ ہو تو میرے خیال میں آپ کے پاس آپ جس چیز کے بھی آنر ہو. دیکھیں ٹک ٹاک ہر ایک کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس کا ہر کوئی آنر ہے. اب میرا ایپ ہے، اس کی آنر میں ہوں، اس میں کس طرح کا مواد لے کے آتی ہوں، کس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں، کس طرح کی چیزیں لوگوں تک لے کے آ رہی ہوں، وہ سب میرے اختیار میں اور میرے ہاتھ میں. تو میرے خیال میں ہر ایک انسان جو میرے خیال میں جو الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن کے اکارڈنگلی چیزیں لے کے آتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو مثبت لوگ ہیں، وہ ہمیشہ مثبت چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے. وہ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جن سے پبلک عوام کو بھی فائدے اور ان کو بھی فائدے. تو ٹک ٹاک میرے خیال میں ایک مفید ایپ ہے، ایک کارآمد ایپ ہے، ایک ایسا ایپ جو کہ پاکستان، دیکھیں یہ سوشل میڈیا ایک اسٹرانگ، ایک طرح سے دجال بھی ہے، اسٹرانگ میڈیا بھی ہے. اسٹرانگ اس طرح سے کہ پاکستان کے جتنے بھی کریٹر لوگ ہیں، پاکستان کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اسی میڈیا کے تھرو لوگ مطلب لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ میڈیا یہ ہمارے تک ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں. ہم مثبت استعمال کریں گے تو بہت فائدہ مند ہے، ہر معاشی مطلب ذریعہ معاش کے طور پہ بھی اگر دیکھا جائے اور ویسے بھی دیکھا جائے. اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر وہ معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرے گا اور ہمارے ینگسٹر کو اور ہماری ینگ جنریشن کو جو ہے تو تباہی کی طرف لے کے جائے گا. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں. ٹک ٹاک کے اگینسٹ اور ٹک ٹاک کے کو کریٹیسائز کرتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے چہروں کو دیکھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے کہ وقار زکا ہیں اور بھی بہت لوگ ہیں. میں نام لینا نہیں پسند کروں گا، لیکن بہرحال ویسے بہت لوگ جو ہے ٹک ٹاک کو کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کرنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم کرٹیسائز ایسی لوگوں کو کریں کہ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. وہ ایپ بذات خود برا نہیں ہے، کوئی بھی ایپ جیسے یوٹیوب ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یہ سارے سوشل ایپ ہیں. ان سب پہ آپ کو غیر اخلاقی مواد اور غیر معیاری مواد ضرور دیکھنے کو ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسٹاگرام گندے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے فیس بک گندے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یوٹیوب گندے ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری مینٹلٹی گندی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود غلیظ ہیں، ہماری سوچ غلیظ ہے، ہم غلیظ کام کر رہے ہیں. ہماری حرکات، ہماری سکنات، ہمیں خود کو انالائز کرنا چاہیے، خود کو آبزرو کرنا چاہیے، خود کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور خود کو ایسے کاموں سے روکنا چاہیے. تو میرے خیال میں کوئی ایپ گندا نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے والے گندے ہوتے ہیں. ہماری جیسی ذہنیت ہوگی ہم ویسی چیزیں لے کے آئیں گے، ہماری جیسی ذہنیت ہوگی ہم اس چیز کو. تو میرے خیال میں کوئی بھی یہ ایک بلکہ پاکستان کے لیے دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ایک اسٹرانگ ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے بہت کارآمد، بہت مفید ہے. اگر ایک ایسی چیز ہے، آپ بہت سارے لوگ اس ایپ پہ ایسے بھی ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس ایپ پہ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو مطلب ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ بلکہ وہ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فائدہ کیسے کہ ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کا میسج لوگوں تک کنوے ہو رہے ہیں، وہ اپنا میسج جو ہے لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے مبلغ بن رہے ہیں. کچھ لوگ اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، کچھ لوگ مطلب اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مطلب پروموٹ ہو رہی ہیں، لوگوں تک جا رہی ہیں اور لوگوں تک بہت ایزیلی مطلب اس ایپ پہ رسائی ہے. اس ایپ کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی ہے اور بہت زیادہ دیکھا جانے والا ایپ ہے. صرف دنیا میں نہیں بلکہ آؤٹ آف ورلڈ آپ دیکھ لیں، آل کنٹری کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسا ایپ ہے جس کو بہت زیادہ مقبولیت ملی ہے. تو میرے خیال میں میں یہی کہوں گی کہ استعمال کرنے والا گندا ہو سکتا ہے، وہ ایپ بذات خود کے اندر نہیں ہے. بالکل جی، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. بالکل میں کہوں گا کہ بالکل ویلڈ جواب دیا. آپ کا ایک پسماندہ علاقے سے ملک کے ایوانوں تک کا سفر کیسے ممکن ہوا اور آپ نے کیا مشکلات فیس کی اس پورے مرحلے میں؟
دیکھیں لائف میں جب مشکلات آتی ہیں اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آتے رہتے ہیں اور لائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان آسانیاں ہی دیکھے لیکن آپ کی مشکلات آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں آپ کی مشکلات آپ کو جینا سکھاتی ہیں آپ کی مشکلات آپ کو جو ہے تو معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے زندگی کے اصول بتاتی ہیں تو میرے خیال میں مشکلات ہر ایک کی لائف میں آتی ہیں اور وہی کہتے ہیں نا انا مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو انسان کو مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمت کے ساتھ اور بالکل میں ایک بیکورڈ ایریا سے تھی میں ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتی تھی میرے الحمدللہ ماما بابا دونوں ویل ایجوکیٹڈ تھے اور بہت سیٹلڈ تھے اپنی لائف میں تو میں نے اس علاقے سے اٹھ کے ایجوکیشن کے حصول کے لیے نکلی اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کی اور ٹک ٹاک پہ آئی تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقبولیت دی میں نہیں کہتی کہ میرے اندر کوئی ایبیلٹی تھی یا میں اس قابل تھی میں اس قابل نہیں تھی میرے اللہ نے مجھے عزت دی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کرٹیسائز بھی کیا لیکن میں نے تنقید کو بھی ہمیشہ پازیٹیو لیا اگر وہ چیزیں میرے اندر تھیں تو ان پہ میں نے سوچا اور ان کو خود سے دور کرنے کی میں نے ہمیشہ کوشش کی اگر وہ چیزیں میرے اندر نہیں تھی تو مجھ پہ اگر بلیم کیا گیا جائے الزام لگایا گیا یا مجھے جو ہے تو میری عزت نفس کو مجروح کیا گیا تو میں نے اللہ پہ چھوڑا اور اس تنقید کو بھی پازیٹیو لے کے چلی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں الحمدللہ. جی حریم تو بات آئی ہے تنقید پہ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کرٹیسزم کو کس طرح سے لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز آپ بہتر جان سکتی ہیں اور یا تو اور لوگ جنہوں نے کرٹیسائز بہت زیادہ سہا ہو. دیکھیں اگر یہ تو میں ہسٹری کی چونکہ اسٹوڈنٹ تھی اور میں نے جب ہسٹوریکل بہت ساری چیزوں کو دیکھا اور ہسٹری پہ ریسرچ کیا اور پڑھا تو میں نے بہت سارے ایسے مضبوط اور بہت سارے ایسے پاپولر لوگوں کو دیکھا جن پہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ لائف میں آگے بڑھتے رہے اور آگے بڑھے اور انہوں نے تاریخ کے اوراق میں اپنا نام مطلب ان کا نام اندراج اور درج کیا گیا اور ان کی واقعات اور ان کے قصے آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں تنقید کو آپ اس پہ آپ نہ کہ ڈپریشن کی طرف جائیں ڈپریس ہوں اور بلکہ آپ پازیٹیو لیں اور مایوس نہ ہو مایوسی کو پر مایوسی کی طرف. حریم یہ ایک سوال ہے لوگوں کا آپ کے فالوورز کا آپ کے فینس کا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اور آپ کی دوست ایک ساتھ رہے پروان چڑھے اور اب آپ لوگوں کی علیحدگی کی خبریں چل رہی ہیں. لائف میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں کہ زندگی کا اصول ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہی کہوں گی کہ لائف میں سب کچھ ہی ٹیمپریری ہوتا ہے کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا تو جو چیزیں ہیں ان کو لے کے چلیں جو ماضی ہے اس کو بھول جائیں میرے خیال میں اسے تبصرے نہیں کرنے چاہیے تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے. صحیح تو جیسے کہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے کرٹیسزم کی بات ہو رہی ہے تو حریم میں چاہوں گا کہ جیسے کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بہت زیادہ کچھ چیزیں آپ کے حوالے سے وائرل چل رہی تھی پچھلے دنوں اور بہت ٹائم سے چل رہی تھی تو میں چاہوں گا کہ آپ ان ڈیٹیل یہ بتائیں کہ مولانا کبھی صاحب جو تھے مولانا کبی صاحب والا معاملہ کیا تھا میں یہ جاننا چاہوں گا. مولانا کبھی والا معاملہ اس کو میں میڈیا پہ آ کے ڈسکس کر چکی تھی کہ دیکھیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایک انسان جو مبلغ اسلام بن کے اسلام کی اشاعت کر رہے تو مطلب اس کو منافق اور جھوٹا نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے میرے اوپر بہت ساری جھوٹی باتیں کی بہت سارے جھوٹے بلیم کیے جو کہ مجھ سے بالکل برداشت نہ ہوئے اور میں نے ان باتوں کو کلیئر کیا اور میں نے ان باتوں کا جواب دیا اور ان حقائق کو میں لوگوں کے سامنے لے کے آئی تو مطلب انہوں نے بہت ساری میڈیا پہ ہر چینل پہ بیٹھ کے جب میرے خلاف باتیں کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا پھر میں نے ان باتوں کو کلیئر کیا اور وہ میڈیا پہ آلریڈی موجود ہیں جو سچ تھا میں نے وہ بتایا. صحیح تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا بہت سچ یہاں پہ بھی بتا دیں تاکہ جو آپ کے فین سب سے پہلے میں ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی نہ میں ان سے کبھی ملی تھی تو ایک لڑکی کے ساتھ ان کی پکچر وائرل ہوئی اور اس کو میرا نام دیا گیا کہ حریم شاہ مجھ سے ملی ہے اور ان سے جب میڈیا چینل نے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے ایک جھوٹی بات کی مجھ پہ پھر دوسری بات انہوں نے جو ہے تو
مبشر لقمان کے چینل پہ جا کے بیٹھ کے کہ میری منقوہ ہے، مبشر لقمان سے ان سے کوسچن کیا کہ وہ ٹک ٹاک پہ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ نے ان سے نکاح کر رکھے، تو انہوں نے پھر ہنس کے جواب دیا. تو آپ جب کسی بات پہ خاموشی یا ہنس رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی آپ تصدیق کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی سوال میرے اکارڈنگلی ہوتا تھا، وہ اس کو گول مگول کرتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ ہاں ان سے میری فون کانٹیکٹ ہوا جبکہ میرا کوئی نہیں ہوا تھا. یہ ساری باتیں سن سن کے میں بہت پک چکی تھی. پھر میں نے کہا جس دن میرا ان سے رابطہ ہوگا یا جس دن میں ان سے بات کروں گی تو پوری دنیا کو پتہ ہوگا اور پوری دنیا ہی سنے گی کہ میں نے ان سے کیا بات کی. اور جس دن میں ان سے ملوں گی یا جس دن میری ان سے ملاقات ہوگی پھر سب چینلز کو پتہ ہو جائے گا اور پوری میڈیا کو پتہ ہوگا کہ آج وہ. تو پھر اسی طرح میں نے ان کے ساتھ جب کیا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ نے اس طرح کی جھوٹ باتوں سے یا لغویات سے اگر باز رہیں تو باز نہیں آ رہے تھے. پھر میری ان کے ساتھ بہت تلخ کلامی بھی ہوئی تھی اور میں نے ان کے جب میری فون کنورسیشن ہوئی تھی تو وہ پھر میں نے اپنے ایپ سے ہی اس کو میں نے وہ کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا. میں نے کہا اب دیکھ لیں جو ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے. صحیح. حریم صرف مولانا کبھی صاحب کا دیکھنے کو نہیں ملا تھا، کافی لوگ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیخ رشید کے ساتھ بھی آپ کو جوڑا جاتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے بیسکلی ان کا شارٹ بالکل ان کا شارٹ جواب یہی ہے، مختصر جواب کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوں. تو آپ جس ٹیم میں ہوتے ہو یا کچھ ہوتے ہو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور کرنا وہ چونکہ میں ایک سوشل ورکر تھی اور ایز اے سوشل ورکر اس ٹیم کا حصہ تھی تو بے شک میری ملاقاتیں ہوتی رہی اور میری ملاقات ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. صحیح. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ سوشل ورک کرتی تھی، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں سوشل ورک جو کی ہے وہ والا ایکسپیرینس آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو بہت اچھا میں لگے بالکل گا. جب بھی آپ کوئی سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے. جب آپ اپنی عوام کے لیے، پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہو. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتے ہے، آپ لوگوں کے لیے جیو اور آپ کی انٹینشن درست ہونی چاہیے اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں آپ کے لیے بہت کارآمد اور بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں آپ کو جو ہے تو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں. جی حریم، آپ کی ویڈیوز میں اکثر وائلنس دکھتا ہے، کبھی آپ دروازے کو لات مارتی ہیں، کبھی فائرنگ کرتی نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے کیا مجھے وجہ پسند ہے ایڈونچرز، مجھے پسند ہے ایڈونچر، مجھے پسند ہے ڈفرینٹ کام کرنا، مجھے پسند ہے شرارتیں کرنا، مجھے پسند ہے سنجیدہ کام کرنا. بس جہاں پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ سنجیدہ رہتی ہوں، جہاں پہ فن کرنا ہوتا ہے وہاں پہ فن کرتی ہوں. تو میرے خیال میں انسان کو لائف میں تھوڑا بہت فن کرنا چاہیے. جی. تو حریم آپ کو نہیں لگتا اچھا کہ ہوتا ان ہے ساری صحت. ویڈیوز کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اوپر ایک غلط امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہر کوئی اگر اپنے کردار اور اپنے گروان کے اندر جھانکے نا تو وہ دوسروں پہ تنقید اور انگلی نہیں اٹھائے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے جو میں نے اگر ہاتھ فارغ نہیں تھا لات سے کھول دیے تو میرے خیال میں ٹانگ سے کھول دیے تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ کس چیز کے میں نے تقدس کو پامال کیا ہو. ہاں ان چیزوں پہ میں ضرور سوچوں گی جہاں پہ کس چیز کا تقدس مجروح ہو یا ایسا کچھ ہوا تو ان پہ میں ضرور تائب ہوں گی، لیکن اس میں کوئی میرے خیال میں اتنی بڑی باتیں نہیں جن پہ دیکھیں حریم، مجھے ریگریٹ ہو. آپ کی جو جی تو آپ کی فیمیل فالوورز ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ سے انسپائر ہو کے فائرنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ فائرنگ میرے خیال میں ہر لڑکی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہر لڑکی کو ہر کام آنا چاہیے. آپ کو فائرنگ بھی آنی چاہیے، آپ کو دنیا کا ہر کام، آپ ڈرائیو بھی کر سکو، آپ بائک بھی چلا سکو، آپ گھوڑا بھی چلا سکو، آپ مطلب لائف میں آپ کو ہر طرح کے کام آنے چاہیے اور سیکھنے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، سب کو ہر کام سیکھنے چاہیے، چاہے وہ لڑکے ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو بالکل بس یہ ہے کہ میرے لمیٹیشنز کو خیال میں اگر فالو میرے خیال میں کوئی فائرنگ کر رہے تو وہ کسی لمٹ کو کراس نہیں کر رہا، کیونکہ فائرنگ کرنا میرے خیال میں لمیٹیشن کو کراس کرنے میں نہیں آتا اور مجھے بہت اچھے سے اپنی لمٹس کا پتہ ہے الحمدللہ. جی حریم، ایک اور بات بھی ہے، اسی بات میں سے ایک بات نکلتی ہے کہ اگر فائرنگ کا ہی اگر ذکر ہوا تو پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ ایسے ہی بغیر کسی اجازت کے یا بغیر کسی میں نے بالکل ایسی پرمیشن سے جگہ کیا تھا اور وہ ایسی پلیس تھی جہاں پہ ہم لوگ فائرنگ کر رہے تھے اور وہاں پہ سب جا کے فائرنگ کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو قوانین اور لا کے اس سے باہر آتی ہو. میرے خیال میں وہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی. اگر ایک چیز کو میڈیا ایگزیجیٹ کر رہا ہے یا ایک چیز کو میڈیا لوگوں تک غلط پورٹریٹ کر رہے تو یہ میرے خیال میں ان لوگوں کی غلطی ہے جو ان کو میرے خیال میں غلط رخ دے رہے ہیں. یہ بالکل ان صحیح، لوگوں کا مائنڈ. بالکل حریم، آپ بالکل صحیح کہہ وہ رہی ہیں، لیکن فائرنگ آپ رینج تھی اور اس کے اندر ہر کوئی جاتا ہے فائرنگ کرتے ہیں، اپنی شوق کوئی اپنے اشتیاق کے لیے کرتا ہے،
کوئی بالکل سیکھنے کے لیے کرتے ہیں کوئی وہ. تو میرے خیال میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر اس بات کو اگر میڈیا غلط پورٹریٹ کرتے تو کرتا رہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. جی. تو حریم آپ اپنی آڈینس کو اپنے فالوورز کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ کھلے عام فائرنگ کریں یا آپ کی طرح پراپر جس جگہ پہ ہو رہی ہے بھائی وہاں جا کے کریں, کیونکہ صرف فائرنگ کی بات نہیں ہے, بہت ساری جیسے میرے کہ آپ نے خیال ابھی میں کہا کہ بہت آپ ساری ایسا, میں بالکل لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور دوسروں کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ انسانی زندگی کا تحفظ بہت ضروری ہے. اور آپ ہر کام لائف میں کرو, اعتدال میں رہ کے کرو, اور ہر کام سیکھو. اگر آپ کو فائرنگ کا شوق ہے, آپ اشتیاق رکھتے ہو, تو آپ اس جگہ پاکستان کے اندر ضرور موجود ہیں جہاں پہ جا کر آپ کر سکتے ہو فائرنگ. اور پاکستانی قوانین کا خاص طور پہ خیال رکھو, اور پاکستان جو ہمارا اتنا پیارا خوبصورت ملک ہے اور ہمارے لیے ہماری ماں کا درجہ رکھتا ہے, اور اس وطن کی حفاظت کرو. جی حریم. ہم حریم سب ایک آخری سوال ہے میرا, اور بہت ہی معصومانہ سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ آپ جو پچھلے دنوں مختلف کانسپریسی کے نشانے پر تھی, ان کی کیا وجوہات تھی؟ وجوہات کوئی ایک بھی وجہ نہیں تھی. میں کوئی بھی کام کسی وجہ کے تحت نہیں کرتی. مجھے جو پسند ہوتے, جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ کر رہی تھی. ان میں اگر اس کو لوگ اگر ایگزیجیٹ کریں یا لوگ تنقید کریں یا لوگ غلط طریقے سے پورٹریٹ کریں, اگر میری اپنی انٹینشن درست ہے, میری اپنی نیت میں اخلاص ہے, میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے, تو پھر مجھے لوگوں کی اس طریقے لوگوں نے کیا پہلو اختیار کیا, لوگوں نے اس چیز کو کیا رخ دیا, یا لوگ اس چیز پہ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں, مجھے پھر اس سے نہیں ہوتا. مجھے ہر کام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میری انٹینشن درست ہے, تو مجھے خود کو اچھا لگ رہا ہے, مجھے خود کو پسند ہے, تو وہ میں کروں گی اور ہمیشہ کروں گی. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. حریم میں بس مختصر سے چھوٹے چھوٹے میرے سوالات ہیں آپ سے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ابھی اس دورانیہ میں آپ کے کیا پلانس چل رہے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے لائف کو کوپ اپ کر رہی ہیں اتنے سارے کووڈ اور دیگر مسائل کو فیس کرتے کرتے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آخر آج آپ کون سے مسئلے فیس کر رہی ہیں اور آپ کس طرح سے کوپ اپ کر رہی ہیں؟ مسائل تو کسی چیز کو مسائل نہیں کہہ سکتے, یا مسائل کا نام نہیں دے سکتے. کووڈ چونکہ پاکستان کے اندر تھا, اور کووڈ کی وجہ سے پاکستان بہت سارے پاکستانیوں کو نقصان بھی پہنچا, اور مطلب لیکن ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے, خود کو پروٹیکٹ رکھنا. میں نے وہی آپ سے بات کی تھی کہ انسانی جان کا تحفظ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر کووڈ ہے, ایک مسئلہ ہے, تو ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے وطن کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے بزرگوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے وطن کی حفاظت کریں. تو میرے خیال میں بہتری اسی میں ہم حریم ایسے ہی فالو کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی حریم شاہ, میرا آپ سے ایک اور بڑا, آپ کو میں نے بتایا کہ میرے بہت چھوٹے چھوٹے سے مختصر سے آپ سے سوالات ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, مطلب آپ نے ٹک ٹاک کو کنٹینیو کرنا ہے یا کچھ اور آپ کے کچھ بڑے پلانز ہیں؟ نہیں, ٹک ٹاک تو میرے خیال میں ایز اے فن سب کر رہے ہیں, اور یہ فن کے طور پہ اگر اس کو لیا جائے تو یہ پلان میرے ایسے ہیں کہ ایسا کچھ کروں جو سب کے حق میں بیٹر اور میرے اپنے حق میں بہتر. تو آپ کا کوئی پلان ہے پالیٹکس میں وقتاً, آنے کا؟ ہاں الحمدللہ, وقتاً میں ایسے کام کرتی ہوں, اور میں ضرور کرتی رہوں گی. اور بہت سارے میرے کاموں سے اور کارناموں سے پورا پاکستان کی پوری دنیا باخبر بھی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن سے بے خبر بھی ہے, اور کچھ ایسے مخفی ہیں. میرے خیال میں جو مخفی رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. چلیں یہ میں اچھی اگر بات ہے. ریاکاری میں کی بالکل بالکل. جی. تو حریم میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا آپ فیوچر میں پالیٹکس کی طرف آنے کا رجحان ہے آپ کو؟ نہیں, پولیٹکس کے ساتھ منسلک ضرور ہوں, بٹ خود ایز اے پولیٹیشین کام کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. مجھے جو اچھا لگتا ہے میں ضرور کرتی ہوں, مجھے جو اچھا لگتا ہے میں ضرور ٹرائی کرتی ہوں, مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اپنے رب سے ضرور مانگتی ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے. لیکن ایز اے پولیٹیشین یا پولیٹکس میں خود آ کے کچھ ایسا کرنا, بالکل ایسا ارادہ کوئی بھی نہیں ہے, ایسا کبھی بھی نہیں سوچا. میڈیا سے ریلیٹ, میڈیا کا شوق ہے, تو میڈیا سے ریلیٹ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ میں ضرور کرتی ہوں. اور بھی بہت سارے کام ہیں, میں نے کہا وہ اگر مخفی رہیں تو زیادہ اچھا ہوتے. تو اس کے بعد بھی جو اچھا لگے گا اسے کرنے کی کوشش کروں گی, اور اپنے اللہ سے ضرور مانگوں گی, اور
بس. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حریم شاہ ایک ٹک ٹاک سے منسلک نام ہے, تو ایک ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت مسئلے مسائل چل رہے تھے پی ٹی اے سے ریلیٹڈ, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ پی ٹی اے کا مسئلہ کیا بن رہا ہے اس کے ساتھ, ٹک ٹاک کے ساتھ, اور کیا آپ کہنا کیا چاہیں گی ٹک ٹاک کے حوالے سے پی ٹی اے؟ بس یہی کہ ابھی تو ان بین ہو چکے اور پی ٹی اے نے اس بات کی خود ذمہ داری لی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ ہوگا جو کہ ولگر کانٹینٹ لے کے آئے گا, ولگیرٹی کو پروموٹ کرے گا, تو ان اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے گا. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو پی ٹی اے نے لی ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا. ہم سب کو بھی یہ مطالبہ تھا کہ ایس او پی ہونا چاہیے, رولز ریگولیشن ہونے چاہیے. جو غلط کانٹینٹ لے کے آئیں یا جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کریں تو ان لوگوں کو سبق سکھائیں. تو یہ ذمہ داری پی ٹی اے نے لی ہے, اور ہم سب کو پی ٹی اے کا مشکور ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے, اور ہم سب کو پی ٹی اے کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ بہت اچھا کام ہے. جہاں پہ قوانین نہیں ہوتے وہاں پہ جنگل کا قانون ہوتے, اور جہاں پہ جنگل کا قانون ہوتے وہاں پہ انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر اچھے کام کریں, مثبت کام کریں, مثبت چیزوں کو آگے لے کے چلیں, تو اس میں ہمارے وطن کی سلامتی ہے, اس میں ہمارا اپنا جو ہے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ جو بھی ہے, لوگوں کے سامنے ہم اپنا ایک اچھا تاثر پیش کر سکتے ہیں اور پیدا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا پی ٹی اے کا کام ہے کہ انہوں نے جو اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو ان بین کیا. حریم, کافی سیریس باتیں ہو گئی ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک بہت ہی تھوڑا سا چھوٹا سا اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھ لیں کہ اگر لیٹس سپوز اگر آپ ایک دن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئی تو آپ کیا کریں گی سب سے پہلا؟ بالکل, میں سب سے پہلے عدل کو لے کے آؤں گی, کیونکہ عدل کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ کروں گی. دوسرا یہ کہ ہمارے وطن کی بقا کس میں ہے, میں یہاں پہ جو ہے تو تعلیم کو رائز کروں گی, عام کروں گی اور فری کروں گی اگر میں پرائم منسٹر ہوئی تو. پھر تیسرا میں بے روزگار کو روزگار دوں گی, اور چوتھا میں ان تمام لوگوں کو چھت مہیا کروں گی, گھر اچھا, مہیا یہ کروں سب گی. آپ ایک دن میں کر لیں گی؟ ایک دن میں کیوں نہیں, پرائم منسٹر تو آرڈر کرتے ہیں, اور آرڈر جب کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتا آگے. تو چلیں, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. مطلب ہمیں پھر آپ کے ایک جیسے آرڈر سے یہ سارے کام, رہنماؤں اور کی یہ بہت ضرورت ہے. ضروری ہے میرے خیال میں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے وطن کی بقا کے لیے کچھ ایسے کام کریں جو بہت ضروری ہیں. تھینک یو سو مچ حریم, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور انشاءاللہ آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ ہمارے پاکستان کے لیے کچھ پروڈکٹیو کریں, اور ساتھ ہی دیگر ٹک ٹاکر سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ پروڈکٹیو لے کے آئیں اس ملک میں, تاکہ اس ملک کا نام روشن ہو. بہت بہت شکریہ حریم آپ کے ٹائم کا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے. تب تک کے لیے مجھے اور حریم کو دیں اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ نگہدار. کیا ایسی شکل بنانے کے تمہیں پیسے ملتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب کبھی اسمائل بھی کر دیا کرو, صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں. WB بائی ہمانی, ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر.
Think High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer-sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.